امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں امن کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امن منصوبے پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت فوری جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کا ان کا منصوبہ ممکنہ طور پر تاریخ کے عظیم ترین منصوبوں میں سے ایک ہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں دائمی امن لا سکتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، اردن اور انڈونیشیا سمیت کئی ممالک نے بھی منصوبے کی حمایت کی ہے۔ اس منصوبے کے مطابق جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج بتدریج پیچھے ہٹے گی اور یرغمالیوں کے رہائی کے بدلے قیدی رہا ہوں گے۔ حماس کے وہ افراد جو ہتھیار چھوڑ کر پرامن زندگی قبول کریں گے انہیں عام معافی اور محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ انسانی امداد فوری طور پر پہنچائی جائے گی اور غزہ کی عارضی حکمرانی ایک غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کے پاس ہوگی جس کی نگرانی ایک بین الاقوامی بورڈ کرے گا اور اس کی سربراہی ٹرمپ کریں گے، اور اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو بھی اہم کردار دیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں بڑے ترقیاتی منصوبے، خصوصی اکنامک زونز اور سرمایہ کاری لائی جائے گی تاکہ روزگار اور خوشحالی پیدا ہو۔ حماس اور دیگر گروہوں کو حکومت سے الگ رہنا ہوگا اور غزہ کو غیر عسکری بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک عالمی سیکیورٹی فورس بنے گی جو مقامی پولیس کو تربیت دے گی اور اسرائیل بتدریج علاقہ خالی کرے گا۔ اگر حماس تاخیر کرے تو امدادی منصوبے ان علاقوں میں لاگو ہوں گے جو اسرائیل سے عالمی فورس کو منتقل ہوں گے۔ ساتھ ہی مذاہب کے درمیان مکالمہ ہوگا اور جب حالات سازگار ہوں گے تو فلسطینی ریاست اور خود مختاری کے امکانات پر بات آگے بڑھے گی۔ اس منصوبے کے 20 نکات کو دیکھ کر کئی اہم سوالات سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ غزہ کی عارضی حکمرانی ایک غیر سیاسی کمیٹی کے سپرد ہوگی، لیکن یہ واضح نہیں کہ اسے کون بنائے گا اور ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کے بورڈ کا اس غیر سیاسی کمیٹی سے کیا فعال تعلق ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ فلسطینی اتھارٹی کب اور کس معیار پر غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی اور یہ فیصلہ کون کرے گا۔ تیسرا یہ کہ مجوزہ انٹرنیشنل فورس کہاں سے آئے گی، کن کن ممالک پر مشتمل ہوگی، اس کی حتمی اتھارٹی کس کے پاس ہوگی اور کیا اس فورس کے پاس حماس یا اسرائیل سے بھی ٹکرانے کا مینڈیٹ ہوگا۔ چوتھا سوال یہ کہ اسرائیل کا انخلا کب اور کس معیار پر ہوگا، جبکہ سیکیورٹی پیرامیٹرز برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پانچواں اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس منصوبے کے بعد فلسطینی ریاست بھی قائم ہوگی یا پھر یہ صرف ایک مشروط اور غیر واضح وعدہ ہی رہے گا۔ اسی اہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ، غزہ میں فوری امن کی امید، فلسطینی مسئلے کے حل میں پیچیدگیاں، کیا یہ منصوبہ فلسطینی حل کی جانب اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے؟ افتخار صاحب، کتنا اہم ہے جو یہ 20 نکات کے ساتھ منصوبہ آیا اور خطے کے بڑے ملک جو مڈل ایسٹ میں ہیں، سعودی عرب، مصر ہے، ترکیہ ہے، امارات ہے، یا پھر پاکستان کے بھی رول کو یہاں دیکھا جائے، ٹرمپ بھی اس کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کردار یا کس حد تک اس منصوبے کے ساتھ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آنے والے ٹائم میں نظر آئے گی؟ پہلی بنیادی بات تو ہے کہ آپ نے جو سوالات اٹھائے وہ بہت ہی بنیادی سوالات ہیں۔ جب تک ان کا جواب نہیں ملے گا اس بحث میں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً لگتا یہ ہے کہ حماس کو ختم کرنے کا فیصلہ ہے۔ میں حماس کا حامی نہیں، میں حماس کی مخالفت کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی وجہ سے 70,000 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، ایگری۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 72 گھنٹوں کا جو ٹائم فریم ہے یہ کب شروع ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کس وقت 72 گھنٹوں کا ٹائم فریم شروع ہوا ہے۔ اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ اسرائیلی فورسز یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن پہ واپس جا لی جائیں گی۔ وہ طے شدہ لائن کون سی ہے؟ اب اس سوال کا بھی ہمیں جواب چاہیے کہ جناب والا کہ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے بامی کا وعدہ کریں گے اپنے ہتھیار ڈالیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ہتھیار کس کے آگے ڈالیں گے؟ کس اتھارٹی کے آگے وہ ہتھیار ڈالیں گے؟ اس اتھارٹی کی کوئی وضاحت ان نکات میں نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں امداد کا داخلہ اور تقسیم دونوں فریقوں اسرائیل اور حماس کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں کریں گی۔ سوال ہے یہ کون ہوں گے؟ اس سارے کے سارے معاملے میں آپ دیکھیں کہیں بھی مسلم ممالک کا کوئی رول نہیں ہے، سوائے لفظ ترکی ایک جگہ استعمال ہوا ہے اور کسی جگہ پہ بھی کوئی رول نہیں ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاہدے میں جو ماسٹر آف دی سارا گیم ہے وہ ٹرمپ خود ہے۔ تو میں تو اس ٹرمپ پہ کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ اور نیتن یاہو نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس اس منصوبے کو مسد کرتی ہے یا عمل نہیں کرتی تو
اب لفظ سنیں کیا ہے، کام تمام کر دے گا کون؟ اسرائیل. اور اوپر یہی بات ٹرمپ نے کہی ہے کہ امن کے لیے اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو ہم حماس کو ختم کرنے کے لیے کس کا حمایت کریں گے؟ اسرائیل کی. تو یہ کس قسم کا معاہدہ ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر. اگلا سوال میرا یہ ہے، جس طرح آپ نے سوال اٹھایا، میرا بھی ایک سوال ہے کہ بین الاقوامی عبوری ادارہ بورڈ آف پیس کرے گا جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. اس میں اسلامی ممالک کو سرے سے شامل ہی نہیں کیا گیا، جو پورے خطے میں متاثرین میں سے سب سے زیادہ متاثرین وہ ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا یہ بات؟ پھر حماس اور دیگر دھڑے اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ غزہ کی حکمرانی میں براہ راست یا بالواسطہ مداخلت نہیں کریں گے. چلے حماس کی تو بات مجھے سمجھ آ گئی، یہ دیگر دھڑے کون ہیں؟ یعنی پھر ایک ایسی چیز اس میں رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ سچ کی بات نہ کہہ سکے، حق کی بات نہ کہہ سکے، اپنے حقوق کی بات نہ کہہ سکے. حماس اور دیگر دھڑے. حماس کے بارے میں تو مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. اب یہ دیگر دھڑوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کو ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے؟ بالکل 100% ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ اقتصادی ترقی کا منصوبہ ایسا ماہرین کا پینل تیار کرے گا جنہوں نے مشرق وسطی میں ترقی پذیر جدید شہر بنانے میں امداد کی ہے. پھر یہاں پہ کوئی مسلم ملک شامل نہیں ہے، کوئی چیز ایسی شامل نہیں. ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، پلیز لیٹ می ہینڈل اٹ نا. میں اتنا دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے تو ہم اپنی بات ہی نہ کہیں. کمال ہے. امریکہ اپنے عرب اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کے غزہ میں فوری طور پر تعیناتی کے لیے عارضی انٹرنیشنل فورس بنائے گا. پھر اس عارضی انٹرنیشنل فورس کے اندر ہم نہیں ہیں. کچھ نہیں کر سکے تو پیرالل کو ڈیلیور کرنے کی کوشش ہے. غزہ میں امن ضرورت ہے اس وقت. کن شرائط کے ساتھ؟ کن شرائط کے ساتھ؟ سر وہ تو خود نے آپ نے کہہ دیا نا، بہت سی ایمبیگوٹیز موجود ہیں، پرائیورٹی تو غزہ میں امن ہے. ایمبیگوٹی موجود ہے. یہ سیریس میٹر ہے. ٹھیک ہو گیا، سیریس میٹر. آپ کے پوائنٹس آ گئے سر. میرے سارے پوائنٹ نہیں آئے، میں 9 آپ نے پوائنٹس. تھوڑی سارا پروگرام کرنا ہے، باقی لوگوں نے بھی بات کریں، بات کریں، میں کسی کو روکتا نہیں. ٹھیک ہے زیغم صاحب، یہاں پہ ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر نیتن یاہو موجود ہے جس کے اوپر پوری دنیا سوال اٹھا رہی ہے اور سخت سوالات اٹھ رہے ہیں. نیتن یاہو کی موجودہ حکومت انتہا پسند اتحادی جماعتوں پر موجود ہے. اگر ماضی کی بات کر لی جائے تو اوسلو معاہدہ کرنے والے اسحاق رابن کا انجام بھی سب کے سامنے ہے. نیتن یاہو کا کمٹمنٹ دینا، نیتن یاہو کا کریکٹر اور خود ان کی اتحادی حکومت میں موجود ایکسٹریمسٹ فیکٹرز، آپ سمجھتے ہیں جو کچھ کہا یا جس طرح کی بھی کمٹمنٹ کی جائے گی اس پر بھی پورا اتر پائیں گے یا ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے سب سوالات موجود ہیں اور بے شمار اخلاقی سوالات موجود ہیں. جی ہماری بے شمار خواہشیں ہیں. ایک آدمی جس نے جینوسائیڈ کیا ہے اسے تو کم از کم جیل میں ہونا چاہیے، اگر پھانسی گھاٹ پہ نہیں ہونا چاہیے تو. وہ ہزاروں لوگ جو اس جینوسائیڈ میں شامل ہیں اس فوج کے، ان کو عدالت کے سامنے آنا چاہیے. فلسطین کی ریاست بننی چاہیے. لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نارمیٹو کہتے ہیں، نارمیٹو پولیٹیکل سائنس، کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے. لیکن جو بین الاقوامی تعلقات کی دنیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اس پہ یہ لاگو ہی نہیں ہوتی بدقسمتی سے. آئی آر کے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، وہ جب انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں تو وہ امپیریکل پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں. وہ یہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ان کو یہ پڑھائی بہت کم جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. یہ والا شعبہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہوتا. اور اس وقت ہم بہت ساری بحث کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن آن گراؤنڈ ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ کدھر اس کو لے کر جا رہی ہے. دیکھیے فلسطینی مسئلے کا حل اس سے نہیں نکلے گا، اور اس پلان کا مقصد فلسطینی مسئلے کا حل ہے بھی نہیں. ٹرمپ صاحب بڑی بڑی باتیں ضرور کرتے ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. حماس نے جو ایک جہاد والی تنظیم ہے جس نے قبضہ کر رکھا تھا غزہ پر، اس نے ایک جنگ چھیڑی اور اس جنگ کا بہانہ استعمال کر کے نیتن یاہو کے اسرائیل نے بدترین قتل عام کیا فلسطینیوں کا. جینوسائیڈ کیا اس نے، اور اس نے پلان بنایا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالا جائے، غزہ کو خالی کیا جائے. یہ اسرائیل کی ایکسپینشن کا پلان تھا، ایک جینوسائیڈ کا پلان تھا. اور ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ
کہ امریکہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے. امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جگہیں خالی ہوں گی, یہ ریویریا بنے گا, فلسطینی کہیں اور جا سکتے ہیں. تو اس وقت مسئلہ ضرورت کیا تھی حقیقت پسندی کو دیکھتے ہوئے؟ ہمیں چاہیے کیا تھا؟ ہمیں یہ چاہیے تھا سب سے پہلے کہ فلسطینیوں کی قتل عام کو بند کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے. درست. اگر فلسطینی بچیں گے ہی نہیں, اگر غزہ چھن جائے گا جیسے باقی علاقے چھن گئے فلسطین کے, تو فلسطینیوں کی امید کل کے لیے کہاں باقی بچے گی؟ ریاست کہاں قائم ہوگی؟ کون قائم کرے گا؟ اور غزہ کے پیچھے پیچھے وہ ویسٹ بینک کی طرف بھی اس نے جانا تھا. ان کی جو سوچ ہے, جو ان کی انتہا ہے, اس کا تو اندازہ ہم سب کو ہو چکا ہے. تو یہ پلان جو ہے یہ قتل عام کو بند کرواتا ہے, یہ جنگ کو بند کرواتا ہے. اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ غزہ فلسطینیوں کے پاس رہتا ہے. یہ اس بات کے پرامس کرتا ہے کہ غزہ سے اسرائیل باہر نکلے گا, فیزز میں نکلے گا. ٹھیک ہے, 6 مہینے میں نکلے گا, سال میں نکلے گا, لیکن اسرائیل کا اس پہ قبضہ نہیں ہوگا. یہ پلان اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو ہوگی. تعمیر نو کا مطلب کیا ہے؟ کہ غزہ دوبارہ سے فلسطینیوں کے رہنے کے قابل بن جائے گا. اسرائیل تو کہتا تھا ہم قیام ہی نہیں ہونے دیں گے. وہ تو بیسک چیزیں ختم کر رہا تھا. زندگی کے لیے جو چیزیں وہاں چاہیے ہوتی ہیں وہ تو اس کو ختم کر رہا تھا. اسکاچڈ ارتھ پالیسی تھی, پانی کو ختم کر رہا تھا, سکولوں ہسپتالوں کو ختم کر رہا تھا. یہ پلان کم از کم یہ تو کہتا ہے کہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پلان یہ بھی کہتا ہے کہ ویسٹ بینک بھی فلسطینیوں کے پاس رہے گا. بالکل. اسرائیل اس پہ قبضہ نہیں کرے گا. نہیں کر سکتا اسرائیل. تو کیا ہے یہ پلان کم از کم وہاں پر تو لے کر آتا ہے جو صورتحال جنگ سے پہلے تھی. ٹھیک. مبارک. کل کو ایک امید تو بچتی ہے فلسطینیوں کے پاس ٹھیک کہ ان کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو سکیں گی. یہاں تو حالات ادھر جا رہے تھے. تو پہلا قدم قتل عام روکنا ہے, وہ کیا جائے. امید بچنے کے لیے بھی کچھ نہیں. درست ہو گیا زیغم صاحب, درست ہو گیا.